الذين لا يؤمنون بالآخرة وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا
تبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا
من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ألم نجعل له عينين ولسانا
النعمتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها
والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم. صلوات. تھوڑا سا ٹائٹ کریں گے. تھوڑا سا پیچھے کر کے ٹائٹ کر دیں. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. اهدنا الصراط المستقیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولم يولد ولم يكن. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد. کریم اللہ محمد اور آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ اس سورہ فاتحہ کا ثواب جمیع مرحومین و مرحومات بالخصوص شہدائے کوئٹہ کے نامہ اعمال میں درج فرما. تمام مرحومین و مرحومات کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما. محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرما. عالم برزخ کی سختیوں سے بچا. لواء الحمد کا سایہ نصیب فرما. جتنے احباب یہاں پہ موجود ہیں جو بھی ان کی حاجات ہیں تو بہتر جانتا ہے، قبول و منظور فرما. کسی مومن نے دعا کے لیے حکم کیا ہے، ان کے بڑے بھائی غضنفر علی جو اس دنیا سے رخصت کر گئے ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے جو فاتحہ پڑھی گئی ہے اس کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں پروردگار عالم درج فرمائے. غضنفر علی صاحب کے درجات کو بلند فرمائے. محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرمائے. سید حسن آغا بیمار ہیں، بیمار کربلا کی بیماری کا واسطہ پروردگار عالم انہیں شفاء کلی عطا فرمائے. ہمارے بھائی طاہر صاحب، طاہر ایڈوکیٹ صاحب، ان کے کوئی دوست ہیں، ان کے دوست کے بھائی بیمار ہیں، پروردگار عالم انہیں شفاء کلی عطا فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے. ایک اور اعلان سماعت فرما لیں. کل بروز 9 محرم الحرام امامیہ اسکاؤٹس ایک بلڈ کیمپ لگا رہی ہے میجر محمد علی روڈ ایڈوانس لیب 11 سے 5 بجے تک. تمام احباب جو ہیں وہاں پہ جو بھی اس کا سلسلہ ہے وہ کیجئے گا، ان کے ساتھ تعاون کیجئے گا. پروردگار عالم آپ احباب کا آنا قبول فرمائے. پروردگار عالم اس پرآشوب دور میں ہماری خواتین کے پردوں کو محفوظ فرمائے. آخری امام سرکار حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے. آخری امام کے جانثاروں میں شمار فرمائے. مجلس کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ المالک الحق المبین. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله
لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. صلوات. احباب سے گزارش کروں گا کہ جو پیچھے تشریف فرما ہیں وہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں. ہر روز آپ سے گزارش کی جاتی ہے، جو بعد میں آتے ہیں ان کے لیے پریشانی ہوتی ہے، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں. بسم اللہ. جگہ ماشاءاللہ کافی ہے، اگلی جگہ کور کریں، بعد میں آنے والوں کے لیے آسانی ہوگی. درود پڑھتے جائیے ساتھ ساتھ. بار دیگر درود پڑھیے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین، اہل علم حضرات، سورہ شورا قرآن مجید کا 42واں سورہ، مسلسل آیت مجیدہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، شرع لکم من الدین، اے لوگو ہم نے تمہارے لیے دین میں شریعت کو قائم کیا. ما وصی بہ نوحا، پہلی شریعت ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو عطا کی. دوسری شریعت ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی. تیسری شریعت ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی. چوتھی شریعت ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی. اور آخری شریعت قرآن کی صورت میں پروردگار عالم نے اپنے آخری رسول جناب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کی صورت میں قیامت تک آنے والی انسانیت کی ہدایت کے لیے عطا فرمائی. کل 5 شریعتیں جو پروردگار عالم نے اپنے 5 اولو العزم رسولوں کو عطا کی. سلسلہ گفتگو کل اس مقام پر پہنچا تھا کہ پروردگار عالم نے جو ہمیں شریعت عطا کی، اس شریعت کے 3 بنیادی اجزاء ہیں. 2 ہم نے پہلے ذکر کیے اور پھر تیسرا کل کی اور پرسوں کی مجلس میں ہم نے اس کا ذکر کیا. ایک عقیدہ، دوسرا عمل اور تیسرا اجر. ذہن میں بھی رکھا کریں کیونکہ یہ کلاس ہے، یہ جماعت ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی یونیورسٹی ہے. یہاں پہ جو لیکچر ہوتا ہے، جو درس ہوتا ہے، جو کلاس ہوتی ہے، اس میں جو بھی پڑھایا جاتا ہے
اسے ذہن نشین رکھنا چاہیے، اسے اپنے اذہان میں جگہ دینی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ مجلس میں 1 گھنٹہ بیٹھے، 1 گھنٹہ خوب سنا اور یہاں سے داخل کر لیا، جیسے ہی دروازے سے باہر نکلے یہاں سے نکال دیا۔ یہ پیغام ہے محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کا، اور کوشش کیا کریں کہ جو چیز نئی ملے اس پہ عمل بھی کرنے کی کوشش کیا کریں۔ تو شریعت اسلام کے 3 بنیادی اجزاء ہیں: عقیدہ، عمل، اجر۔ میں نے عرض کیا تھا کہ عمل کی قبولیت کا دار و مدار عقیدے پر ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ قبول ہوا تو پھر آپ کا عمل قبول ہوگا۔ اگر آپ کا خدا نخواستہ عقیدہ قبول نہ ہوا تو پھر آپ کا عمل جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، عمل آپ کا آٹومیٹیکلی رد کر دیا جائے گا۔ یہ تو تھا عمل اور عقیدے کی بات۔ عمل کی قبولیت کا دار و مدار عقیدے پر۔ تیسرا جز ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا وہ تھا اجر۔ عقیدے اور عمل دونوں کی قبولیت کا دار و مدار اجر پر ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ عمل اور عقیدہ اس وقت قابل قبول ہوں گے کہ جب آپ نے اجر رسالت ادا کر دیا۔ یہ اجر رسالت ہے کیا؟ تمام مسالک کے لوگ اس پر متفق ہیں کہ اجر رسالت کیا ہے۔ تمام مسالک کے لوگوں نے لکھا کہ یہ جو اجر ہے کہ جس کی وجہ سے عقیدہ بھی قبول ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے عمل بھی قبول ہوتا ہے، یہ اجر رسالت کیا ہے؟ تو سب نے لکھا کہ محمد اور آل محمد پر درود بھیجنا یہ اجر رسالت ہے۔ درود بھیجنا، پوری توجہ میری طرف دیکھیے، آپ آتے رہیں گے بیٹھتے رہیں گے، آپ میری طرف توجہ رکھیں۔ درود جو ہے، صلوات، یہ درود اور صلوات جو ہے یہ اجر رسالت ہے۔ درود پڑھیں گے تو اجر رسالت ادا ہوگا۔ پروردگار عالم نے سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پروردگار نے فرمایا کہ ان اللہ صلوات بھیجتا ہے، وَمَلَائِكَتَهُ اور اس کے فرشتے ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں، علی النبی، کس پر؟ نبی پر اور آل نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی ان پر صلوات بھیجو۔ آپ توجہ نہیں فرما رہے۔ اللہ درود بھیجتا ہے، اللہ صلوات بھیجتا ہے، اور یہ صلوات، یہ درود، یہ اجر رسالت ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں صلوات بھیجتا ہوں۔ اب ابتدائے کلام میں جملہ دے رہا ہوں، ان اللہ فرماتا ہے میں صلوات بھیجتا ہوں۔ کیا مقام ہوگا ان ہستیوں کا کہ جن پہ اللہ صلوات بھیجے۔ وَمَلَائِكَتَهُ، اور میں اکیلا نہیں بھیجتا، میرے ملائکہ بھی بھیجتے ہیں۔ اب یہ ہمارے لیے خوش بختی ہے، ہماری
کہ اللہ نے ہمیں بھی شامل کر لیا، ہمیں بھی اس قابل سمجھا کہ ہم نبی اور اس کی آل پر صلوات بھیجیں۔ یہ صلوات ہے کیا؟ صلوات کا مطلب کیا ہے؟ صلوات کا مطلب ہے رحمت۔ بہت کم آپ نے اس موضوع پہ گفتگو سنی ہوگی، انشاءاللہ معزوز ہوں گے آپ۔ صلوات کا مطلب کیا؟ رحمت۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں درود بھیجتا ہوں، میں صلوات بھیجتا ہوں، جن پر بھیج رہا ہے وہ ہے محمد و آل محمد۔ اب بھیجنے والا ایک اللہ ہے، دوسرے ملائکہ ہیں۔ اب جن پر صلوات بھیجی جا رہی ہے وہ بھی معصوم ہیں، کچھ کہہ رہا ہوں، وہ بھی معصوم ہیں، جو بھیج رہے ہیں وہ بھی معصوم ہیں۔ تو اب ان آل محمد میں کسی غیر کو شامل نہیں کیا جا سکتا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ کسی غیر کو شامل نہیں کیا جا سکتا۔ دلیل کیا ہے؟ بھائی دلیل یہ ہے کہ بھیجنے والا بھی معصوم، جن پہ بھیجی جا رہی ہے وہ بھی معصوم، تو معصوم کبھی بھی غیر معصوم پر صلوات نہیں بھیج سکتا۔ تو یہ صلوات کیا ہے؟ صلوات ہے اجر رسالت۔ اب صلوات کیسے پڑھی جاتی ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہم، اے اللہ، صلی علی، تو صلوات بھیج، صلی، تو صلوات بھیج، علی محمد، محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وآل محمد، اور آل محمد پر۔ درود کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ تو صلوات بھیج محمد پر اور آل محمد پر۔ اب کہا کیا جاتا ہے کہ کوئی اور بھی ہیں، گھبرا کے نہ سنیے، انشاءاللہ ہم نے آج ان جملوں پہ لطف لینا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ درود میں کوئی اور بھی ہیں۔ درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اے اللہ تو رحمت بھیج، میں بار بار دوہرا رہا ہوں، تو رحمت بھیج محمد پر اور آل محمد پر۔ اگر کوئی اور ہے، اگر کوئی اور ہے کہ جو آل محمد میں شامل ہے تو پھر درود اتنا ہی کافی ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر کوئی اور شامل ہے تو پھر اس درود میں آ گیا، یہ الگ سے وہی کی لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں، اگر کوئی شامل ہے تو وہ اس درود میں آ گیا، یہ الگ سے ضمیروں کا اضافہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، ابھی بھی مسلمانوں کو سمجھ نہیں آئی کہ درود کیا ہے، کنہیں شامل کرنا ہے، کنہیں شامل نہیں کرنا۔ بھائی وہی شامل ہو سکتے ہیں کہ جو چادر کے نیچے آئے تھے۔ اب جملہ ضائع کیا تو مجھے دکھ ہوگا، وہی شامل ہو سکتے ہیں کہ جو چادر تطہیر کے نیچے آئے تھے۔ بھئی جب پانچوں کو اللہ کے رسول نے جمع کر لیا تو اللہ کے رسول کا حرم جناب ام سلمہ آئی اور اگر کہا یا رسول اللہ کیا میں چادر کے نیچے آ سکتی ہوں؟ تو جناب رسول خدا نے کہا نہیں ام سلمہ تم نہیں آ سکتی۔ تو جناب ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ کیا میں خیر پر نہیں ہوں؟ تو کہا انت علی الخیر، تو خیر پر تو ہے، اہل بیت میں سے نہیں ہے۔ تو خیر پر تو ہے، اہل بیت میں سے نہیں ہے۔ تو جو اہل بیت میں سے ہوگا اسی پر درود ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں،
جو اہل بیت میں سے ہوگا اسی پر درود ہے. بھئی ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ پر یہ درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم انکا حمید مجید. پروردگار تو محمد پر اور ان کی آل پر درود بھیج، ویسے ہی بھیج جیسے تو نے ابراہیم پر اور ان کی آل پر بھیجا تھا. اگر تو ابراہیم اور ان کی آل کے ساتھ کوئی دوسرا شامل تھا تو یہاں بھی کر لو. اگر ان کے ساتھ تھا وہاں کیا ہے؟ کما صلیتا علی ابراہیم وآل ابراہیم، جیسے تو نے ابراہیم پر اور ان کی آل پر بھیجا. آل پر آ کر اختتام ہو گیا، آل پر آ کر اختتام ہو گیا. تو جیسے ابراہیم اور ان کی آل پر آ کر اختتام ہو گیا، ویسے ہی سرکار رسالت مآب پر اور ان کی آل پر آ کر اختتام ہو گیا. عزیزان گرامی قدر، یہ درود کوئی عام چیز نہیں ہے. میں بہت بڑا جملہ دینے جا رہا ہوں، اللہ کرے آپ سمجھ سکیں اسے. درود کوئی عام چیز نہیں ہے، بہت بڑی عبادت ہے، افضل ترین عبادت ہے، افضل ترین عبادت ہے. امام شافعی اہل سنت کے بہت بڑے امام، انہوں نے شعر کہا، 4 مصرے کہے. انہوں نے کہا یا اہل بیت رسول اللہ، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ. اہل سنت کے امام وہ فرما رہے ہیں اہل بیت محمد، آپ کی شان میں اللہ نے قرآن کو قصیدہ بنا کر نازل کیا. آپ کی محبت کو اللہ نے قرآن میں واجب کر دیا. یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ. اے اہل بیت محمد، آپ کی محبت کو اللہ نے قرآن میں فرض کر دیا. اور پھر خدا کی قسم تاریخی جملہ امام شافعی فرماتے ہیں کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. اے اہل بیت محمد، آپ کی عظمت میں اتنا کہہ دینا کافی ہے، جو نماز پڑھتا ہے اگر وہ نماز میں آپ پر درود نہیں بھیجتا اس کی نماز باطل ہے. صلی اللہ. تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، بسم اللہ، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں. درود پڑھیے محمد و آل محمد کے ساتھ. آ جائیں آ جائیں آ جائیں، تھوڑا تھوڑا آ جائیں آگے. جنت کے درجات ہیں، توجہ فرما رہے ہیں، جنت کے درجات ہیں. ہم کیا دعا مانگتے؟ پروردگار ہمیں محمد اور آل محمد کے ساتھ معشور فرما. ایسا ہے یا نہیں؟ ہر دعا میں، ہر نماز میں دعا مانگتے، ہر مقام پہ دعا مانگتے. ہمیں، ہمارے مرنے والوں کو بھی، ہمیں بھی ان کا قرب نصیب فرما. تو ان کا قرب جو ہے، ان کا مقام جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے. عام انسان، پھر متقی، پھر پرہیزگار، پھر اولیاء، پھر اوصیاء، پھر انبیاء، پھر 14. اتنا بلند مقام ہے. تو ہم کیا دعا مانگتے ہیں؟ ان کا مقام عطا فرما جنت میں. تو صرف وہ جنت نہیں ہے، یہ بھی جنت ہے. آئے ہائے ہائے ہائے، یہ بھی جنت ہے. اس میں بھی جب کہا جائے نا آگے آ جائیں تو پھر سٹیپ آگے، ایک سٹیپ آگے آ جایا کریں. جنت میں آپ کا ایک درجہ بڑھ رہا ہے.
دیکھیے آج ممبر کے قریب آئیں گے تو کل رسول کے سامنے ممبر کے سامنے جگہ ملے گی. بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد. تو کیا فرمایا امام شافعی نے کہ آپ کی محبت کو اللہ نے واجب کر دیا. جو بھی نماز پڑھتا ہے، توجہ فرمائیے گا، جو بھی نماز پڑھتا ہے، اب قید نہیں ہے، جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے. اور مسلمان میں جو بھی نماز پڑھتا ہے، شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، اب مسلک کی قید نہیں ہے. امام شافعی فرماتے ہیں جو بھی نماز پڑھتا ہے، بہت بڑا جملہ کہنے لگا ہوں، جو بھی نماز پڑھتا ہے اور نماز میں آپ پر درود نہیں بھیجتا، اس کی نماز کو اللہ اس کے منہ پہ دے مارے گا. اب ہمیں بتاؤ کہ تم جسے بھی شامل کرنا چاہتے ہو درود میں کر لو، لیکن یہ بتاؤ جب نماز میں پڑھتے ہو تو آل محمد کے بعد کسی کو کرتے ہو؟ آل محمد پر جب درود بھیجتے ہو نماز کی حالت میں، خواہ کوئی بھی ہو، تو وہ یہی کہے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. وہ تو اللہ کا بھی اضافہ کر لیتے ہیں. ہم اتنا ان کی عرفان رکھتے ہیں کہ درمیان میں اللہ کا اضافہ بھی ناجائز سمجھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر، یہ درود کیا ہے؟ یہ اجر رسالت ہے. درود اجر رسالت ادا ہوگا تو پھر آپ کا عمل بھی قبول ہوگا، آپ کا عقیدہ بھی قبول ہوگا. اب آئیے عقیدے کی طرف. عقیدے کی کیا ہے؟ عقیدہ اس وقت قبول ہوگا کہ جب جو ہے وہ اجر ادا کیا جائے گا. عمل اس وقت قبول ہوگا جب اجر ادا کیا جائے گا. یہ عقیدہ کیا ہے؟ توجہ. رسول خدا نے امیر المومنین کو یمن میں کسی کام کے سلسلے میں بھیجا. عمل کب قبول ہوگا؟ جب آپ کا عقیدہ قبول ہوگا. پیغمبر گرامی قدر نے مولا امیر المومنین کو کسی کام کے سلسلے میں یمن بھیجا. مولا امیر یمن سے واپس آئے. جب واپس آئے تو نبی معظم مسجد نبوی میں نماز عصر پڑھا چکے تھے. پوری توجہ، نماز عصر پڑھا چکے تھے. جس وقت مولا واپس پہنچے مدینے میں، امیر المومنین تشریف لائے. رسول خدا نے حال احوال پوچھا. واپس کوئی آئے گھر میں تو اس سے حال احوال پوچھتے ہیں، سفر کیسا رہا، سفر میں کسی قسم کا کوئی پرابلم تو نہیں ہوا. وہ سب کچھ پوچھا رسول خدا نے. امیر المومنین نے فرمایا یا رسول اللہ کام بھی ہو گیا جس سلسلے میں بھیجا تھا، اور سفر بھی خوبصورت گزرا. یہ سب کچھ پوچھنے کے بعد رسول خدا نے، ابھی جب مولا آئے ہیں نا تو رسول خدا نے نماز عصر پڑھا دی تھی. جب مولا پہنچے ہیں تو مولا نے ابھی عصر نہیں پڑھی تھی. پوری توجہ، نماز عصر ابھی مولا نے نہیں پڑھی تھی. جب رسول اللہ پہنچے، مولا پہنچے تو رسول اللہ نماز عصر پڑھا چکے تھے. سارا احوال پوچھا، اور پوچھنے کے بعد رسول خدا نے اپنا سر مبارک جو ہے وہ امیر المومنین کے زانو پہ رکھا اور سو گئے. سن لیا آپ نے؟ اپنا سر مبارک امیر المومنین کے زانو مبارک پر رکھا اور رسول سو گئے. اب بڑے آرام سے میں کہہ کے گزر جاؤں گا. رسول خدا نے اپنا سر مبارک، ابھی مولا نے نماز عصر نہیں پڑھی، رسول پڑھا چکے. رسول خدا نے اپنا سر مبارک مولا کے زانو پہ رکھا اور سو گئے. رسول کی آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا. میں پھر دہراتا ہوں، رسول کی آنکھیں سوتی ہیں، قلب نہیں سوتا. دلیل کیا ہے؟ بھئی اگر رسول کا قلب بھی سو جائے، قلب پر بھی نیند طاری ہو جائے اور جبرائیل آیت لے کر آ جائے تو نازل کہاں کرے گا؟ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں.
بھئی قرآن سے دلیل دے دیتا ہوں. نزل بہ الروح الامین علی قلبک، جبرائیل قرآن کو رسول کے قلب پر نازل کرتا تھا. رسول سو گئے، رسول نے آنکھیں بند کی، سو گئے. اب مولا نے نماز عصر نہیں پڑھی، اب وقت گزر رہا ہے، مولا کی نماز قضا ہونے جا رہی ہے. توجہ، نماز قضا ہونے جا رہی ہے. میں نے کیا عرض کیا؟ عمل بدل سکتا ہے، عقیدہ نہیں بدل سکتا. اب مولا کی نماز کا وقت گزر رہا ہے، سورج مغرب کی طرف بڑھ رہا ہے، غروب ہونے جا رہا ہے، مولا نے ابھی نماز عصر پڑھنی ہے. اب اگر ہم جیسا کوئی ہوتا ایک لمحے کے لیے سر رسول اٹھاتا نماز پڑھ لیتا، لیکن یہ علی ہے جو سمجھتے ہیں کہ عمل بدل سکتا ہے، عقیدہ نہیں بدل سکتا. آپ توجہ ہی نہیں فرما رہے. اگر کوئی ہم جیسا ہوتا ایک لمحے کے لیے رسول کا سر اٹھاتا، فرش مسجد نبوی پہ رکھتا، نماز عصر ادا کر لیتا. لیکن یہ علی ہے جو جانتے ہیں عقیدہ رسالت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، عمل میں تبدیلی ہو سکتی ہے. اب پڑھیے سورہ نساء کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی. اب علی پر دو اطاعتیں واجب، ایک اللہ کی اطاعت، سلامت رہیے، ایک اللہ کی اطاعت، دوسرا رسول کی اطاعت. اللہ کی اطاعت کیا ہے کہ نماز کا وقت گزر رہا ہے. آخری آدمی تک توجہ چاہوں گا. اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ نماز کا وقت گزر رہا ہے. رسول کی اطاعت کیا ہے؟ سر رسول کو اٹھا نہیں سکتے. اب علی پر دو اطاعتیں واجب، اللہ کی اطاعت بھی، رسول کی اطاعت بھی. اب علی نے کیا کیا؟ علی نے ایک زانو پر رسول کا سر، دوسرے زانو پہ علی نے بیٹھ کر نماز پڑھنا شروع کی، بیٹھ کر نماز پڑھنا شروع کی. جیسے ہی علی کی نماز مکمل ہوئی، یہ رسول کیوں سوئے تھے؟ یہ رسول سوئے نہیں تھے، دنیا کو کچھ دکھانا چاہتے تھے، دنیا کو کچھ بتانا چاہتے تھے. جیسے ہی علی نے نماز مکمل کی، رسالت نے آنکھیں کھولی، اور آنکھیں کھول کر پوری توجہ، آنکھیں کھول کر علی سے پہلا سوال کیا، یا علی حل صلیت صلاۃ العصر، یا علی کیا نماز عصر پڑھ لی ہے؟ علی نے کہا یا رسول اللہ اشاروں سے پڑھی ہے، یا رسول اللہ اشاروں سے پڑھی ہے. میں پورا عشرہ قربان کر دوں اس جملے پر، اور اس کے بعد آپ نے مجھے نہیں دینی، علی کو دینی ہے. رسول نے کہا قم یا ابا تراب فاتح بہا من المغرب، اے مٹی کے باپ اٹھ، سورج کو مغرب سے پلٹا اور نماز پڑھ. توجہ فرما رہے ہیں زان محترم. حل صلیت صلاۃ العصر یا علی، یا علی نماز عصر پڑھ لی؟ کہا یا رسول اللہ اشاروں سے پڑھی ہے، نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، حکم ہے بیٹھ کے پڑھ لو. عمل بدل سکتا ہے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے، اشاروں سے پڑھ لو. اب علی نہ تو کھڑے ہو سکتے تھے، نہ لیٹ سکتے تھے، اب بیٹھ کر اشاروں سے پڑھ لی. حل صلیت صلاۃ العصر یا علی، یا علی کیا نماز عصر پڑھ لی؟ یا رسول اللہ اشاروں سے پڑھی ہے. رسول نے جملہ ارشاد فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ اٹھ. علی مولا سے کسی نے پوچھا یا علی آپ کے اتنے القاب ہیں، آپ کے اتنے زیادہ القاب ہیں، ان سب القابات میں سے آپ کو کون سا لقب پسند ہے؟ آپ کو کون سا پسند ہے؟
مولا نے فرمایا ابو تراب، اور یہ ملا بھی خاص اس مقام پر، ابو تراب مٹی کا باپ، مٹی پر حکومت کرنے والا، زمین پر حکومت کرنے والا، کائنات پر حاکم، قم یا ابا تراب فاتح بہا من المغرب، اے مٹی کے باپ اٹھ اور سورج کو مغرب سے پلٹا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، علی کی نماز قصر ہوئی آپ کی وجہ سے، کیا سن رہے ہیں آپ؟ علی کی نماز قصر ہوئی آپ کی وجہ سے، آپ سورج کو پلٹائیں، آپ کا حق بنتا ہے کہ یا علی میری وجہ سے تیری نماز قصر ہوئی، ٹھہر میں سورج کو پلٹاتا ہوں، تو دوبارہ نماز پڑھ۔ رسول نے نہیں پلٹایا، بھائی اقتدار رکھتے تھے نا، پلٹا سکتے تھے نا، نہیں پلٹایا۔ علی سے کہا کیوں؟ اب آئیے میرے ساتھ حدیث قدسی، لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا، میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا۔ گھبرا کے سنیں گے، مجھے دکھ ہوگا، میں جس طرح پڑھ رہا ہوں وہ مجھے پتا ہے، خون جگر دے رہا ہوں، میرے ساتھ چلیے گا۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب اگر آپ کو پیدا نہ کرتا، میں آسمانوں کو نہ بناتا۔ پتا چلا رسول کا اقتدار آسمانوں پر، توجہ ہی نہیں فرما رہے، رسول کا اقتدار آسمانوں پر۔ بھئی رسول کے پاس کچھ لوگ آئے، آ کر کہنے لگے اے محمد ہم معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں، اگر تم معجزہ دکھاؤ ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ 14ویں کا چاند درمیان میں چمک رہا تھا، رسول نے دیکھا، سلامت رہیے، رسول نے دیکھا، کہا چاند کو 2 ٹکڑے کر دوں، کہا کر دیجئے، انگلی کا اشارہ کیا، 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ میں لے جانا چاہتا ہوں نتیجے کی طرف، 2 ٹکڑے کر دیا 14ویں کا چاند۔ اے رسول آپ کو نہ بناتا تو آسمانوں کو نہ بناتا۔ آج کی جدید سائنس، آج کی جدید سائنس گوگل کیجئے، آج کی جدید سائنس بتاتی ہے کہ اگر سورج اور چاند، پوری توجہ، اگر سورج اور چاند ابتدائے مشرق میں ہو، یعنی طلوع کر رہی ہو، یا انتہائے مغرب میں ہو، غروب کر رہی ہو، تو وہ زمین کے حکم میں ہوتے ہیں۔ کیسے میں آپ کو سمجھاؤں؟ سورج اور چاند اگر ابتدائے مشرق میں ہو، یعنی طلوع کر رہے ہوں، تو وہ زمین کے اقتدار میں ہوتے ہیں، زمین کے حکم میں ہوتے ہیں۔ اور اگر سورج اور چاند نہ ابتدائے مشرق میں ہو، نہ انتہائے مغرب میں ہو، بلکہ وسط آسمان میں ہو، درمیانی آسمان میں ہو، تو وہ آسمان کے حکموں میں ہوتے ہیں۔ 14ویں کا چاند درمیانی آسمان میں چمک رہا تھا، رسول کا اقتدار تھا، 2 ٹکڑے کر دیا، سورج غروب ہو چکا تھا، علی کا اقتدار تھا، کہا مٹی پر حکومت کرنے والے تو پلٹا۔ اے مٹی پر اقتدار رکھنے والے، تیرا اقتدار ہے، تو سورج کو پلٹا۔ اب سنیں گے علی نے، میرے مولا نے سورج کو ایسے ہی نہیں پلٹایا، تاریخی جملہ پورے عشرے کا، ایسے ہی نہیں پلٹایا کہ ایسے اشارہ کیا اور وہ پلٹ آیا۔ خدا مجھے طاقت دے میں یہ جملہ آپ تک پہنچا سکوں۔ صرف اشارہ نہیں کیا کہ ڈوبتا ہوا سورج پلٹ آیا ہو، بلکہ علی نے ایک عمل کیا۔ آخری آدمی تک توجہ، علی نے ایک عمل کیا۔ یہ جملہ پہنچ گیا اگر، تو آپ کی آواز نجف میں علی کی دہلیز سے ٹکرانی چاہیے۔ علی نے ایسے ہی اشارہ کر کے نہیں پلٹایا، بلکہ علی نے ایک عمل کیا، بایاں ہاتھ زمین پہ رکھا، دائیں ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کیا، سورج پلٹ آیا۔ یہ علی نے بایاں ہاتھ زمین پر کیوں رکھا؟ بھئی علی ہے مٹی کا باپ، علی کی مٹی پر حکومت ہے، علی زمین کی گردش کو روکیں گے تو سورج پلٹ
توجہ فرما رہے ہیں زانے محترم؟ بائیں ہاتھ زمین پہ رکھا، دائیں ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آیا۔ جناب ام سلمہ کہتی ہیں رسول اللہ کا حرم، میں نے دیکھا سورج غروب ہو چکا ہے، میں حجرے میں گئی کہ جا کے چراغ روشن کروں اور نماز مغرب پڑھوں۔ کہتی ہیں جیسے ہی میں چراغ روشن کر کے باہر آئی تو کیا دیکھا؟ سورج واپس پلٹ چکا تھا، سورج واپس پلٹ چکا تھا۔ یہ علی کا اقتدار ہے۔ اب یہی جملہ ذہن میں رکھیے اور تاریخی نتیجہ لیجئے، زندگی رہی تو پھر کبھی ملاقات ہوگی۔ توجہ، سورج پلٹا، اب ذہن میں رکھیے، پڑھیے سورہ بقرہ۔ جناب ابراہیم نمرود کے دربار میں گئے، نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ بہت بڑا نتیجہ دینے جا رہا ہوں۔ نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، انا ربکم الاعلی، اس کا کہنا تھا میں سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ نے جناب ابراہیم کو بھیجا، جاؤ جا کر دیکھو نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، اس سے بات کرو۔ جناب ابراہیم گئے، جناب ابراہیم نے جا کر اس سے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، اے نمرود تو نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے، ربی الذی یحیی و یمیت۔ ابراہیم نے دلیل دی، میرا رب وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور زندوں کو موت دیتا ہے۔ نمرود مسکرایا، قرآن، نمرود مسکرایا، اس نے کہا اچھا یہ دلیل ہے خدا ہونے کی، یہ دلیل ہے جو زندوں کو مارے، مروں ہوئوں کو زندہ کرے وہ خدا ہوتا ہے۔ اس کے دربار میں ایک شخص کھڑا تھا جس کو موت کی سزا دے چکا تھا، کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ آپ خاموشی سے ایسے سن رہے ہیں کہ جاؤ میں نے تجھے معاف کیا۔ ایک بے گناہ کھڑا تھا، جلاد سے کہا اس کا سر اڑا دو، اور یہ کرنے کے بعد کہا انا احیی و یمیت، انا احیی و امیت، اے ابراہیم میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ جیسے ہی نمرود نے یہ بات کی، ابراہیم نے فوراً استدلال بدلا۔ خدا کے لیے پوری توجہ، ابراہیم نے فوراً استدلال بدلا۔ ان اللہ یاتی بالشمس فاتح بہا من المغرب، اے نمرود میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو سورج کو مغرب سے پلٹا۔ قرآن کا دفعہ بویت اللہ کی کفر، نمرود پریشان ہو گیا، نہ نکال سکا۔ جب یہ بات نصیریوں نے سنی کہ اب ابراہیم نے نمرود کے دربار میں یہ دلیل دی تھی کہ خدا وہ ہوگا جو سورج کو مغرب سے پلٹائے گا، تو جیسے ہی انہوں نے علی کو سورج پلٹاتے ہوئے دیکھا اور علی کو خدا کہا، فسجد علی للہ شکرا، علی نے فوراً سر کو سجدے میں رکھ کر کہا نصیریو خدا میں نہیں، خدا وہ ہے جسے علی سجدہ کر رہا ہے۔ خدا میں نہیں، خدا وہ ہے جسے علی سجدہ کر رہا ہے، خدا وہ ہے جس کی بارگاہ میں علی سر تسلیم خم کر رہا ہے، خدا وہ ہے جس کی بارگاہ میں پیشانی سجدے میں رکھ کر علی کہہ رہا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ علی خدا نہیں ہے۔ توجہ اذان محترم، چلیے یہی جملہ ایک اور سن لیجئے۔ جناب مدینۃ المعاجز ہمارے مذہب کی بہت بڑی کتاب، مدینۃ المعاجز عربی میں، اس کا اردو ترجمہ ہوا ہے معجزات آل محمد کے نام سے۔ عربی میں کیا ہے؟ مدینۃ المعاجز، اس کا اردو ترجمہ ہوا ہے معجزات آل محمد میں، اس سے پڑھ رہا ہوں۔ مولا امیر جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے جناب قمبر ہے۔ مولا امیر علیہ السلام قبرستان سے گزر رہے تھے،
ایک قبر پر امیر المومنین پہنچے اور پہنچ کر اس قبر پر مصلی بچھایا اور مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھی. پوری توجہ, 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد اس قبر کو ٹھوکر ماری اور ٹھوکر مار کر کہا قم باذن اللہ. ٹھوکر ماری اور ٹھوکر مار کر کہا قم باذن اللہ, اٹھ اللہ کے حکم سے, اٹھ اللہ کے حکم سے. ابن دینار نامی شخص باہر آیا, باہر آ کر علی کو سلام کیا. علی مولا نے کہا جا گھر والوں کو جا کر خوشخبری دے, علی نے تجھے زندگی دی ہے, علی نے تجھے زندگی دی ہے. کمبر کہتے ہیں پھر علی آگے چلے, میں پیچھے پیچھے. تھوڑی دور گئے, آگے ایک اور قبر پر رکے. کمبر کہتے ہیں علی نے وہاں پہ نہ 2 رکعت نماز پڑھی, کیسے پہنچا ہوں, نہ 2 رکعت نماز پڑھی, صرف ٹھوکر ماری اور ٹھوکر مارتے ہوئے قم باذن اللہ بھی نہیں کہا. ایک خاتون باہر آئی, اسے کہا جا اپنے گھر والوں کو جا کر خوشخبری دے, علی نے تجھے زندگی دی ہے. کمبر کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا, ماجرا کیا ہے. ایک قبر پر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں, ٹھوکر مارتے وقت قم باذن اللہ کہتے ہیں. دوسری قبر پر نہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں, نہ ٹھوکر مارتے وقت قم باذن اللہ کہتے ہیں. کمبر کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا, لیکن قبرستان میں علی سے کوئی سوال نہیں کیا. جیسے ہی قبرستان سے باہر نکلا, میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا یا علی یہ ماجرا کیا ہے. ایک قبر پر 2 رکعت نماز بھی, ٹھوکر مارتے وقت قم باذن اللہ بھی. دوسری قبر پر نہ 2 رکعت نماز, نہ ٹھوکر مارتے وقت قم باذن اللہ. علی نے کہا کمبر قیامت تک آنے والے لوگوں تک یہ میرا پیغام پہنچا دو, میں نے پہلی قبر پر 2 رکعت نماز اس لیے پڑھی اور ٹھوکر مارتے وقت قم باذن اللہ اس لیے کہا تاکہ لوگ مجھے خدا نہ سمجھے. تاکہ لوگ مجھے خدا نہ سمجھیں. اور کمبر دوسری قبر پر 2 رکعت نماز اس لیے نہیں پڑھی اور ٹھوکر مارتے وقت قم باذن اللہ اس لیے نہیں کہا تاکہ لوگ مجھے اللہ کے علاوہ کسی کا محتاج بھی نہ سمجھیں. اے کمبر یاد رکھ, علی خدا بھی نہیں ہے, علی خدا کے علاوہ دنیا کا محتاج بھی نہیں ہے. علی خدا نہیں ہے, خدا وہ ہے جس کی بارگاہ میں علی سجدہ کر رہے ہیں. عزیزان گرامی اکابر, یہ علی کی حقیقت میں توہین ہے کہ علی کو خدا کہا جائے. توجہ ہی نہیں فرما رہے آپ. یہ علی مولا کی توہین ہے کہ علی مولا کو خدا کہا جائے. اللہ خود قرآن میں فرما رہا ہے کہ اگر زمین اور آسمان میں 2 خدا ہوتے تو زمین اور آسمان میں لفسدتا, زمین اور آسمان میں فساد برپا ہو جاتا. ایک خدا کہتا میں سورج کو مشرق سے نکالوں گا, دوسرا کہتا نہیں میں تو مغرب سے نکالوں گا. اور اگر علی خدا ہوتا تو سب سے پہلا جھگڑا یہی میں ہوتا, علی نکال رہا ہوتا. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں. یہ توہین ہے امیر المومنین کے کہ انہیں خدا کہا جائے. عزیزان گرامی اکابر, اگر علی کو خدا کہہ دیا جائے تو مردوں کو زندہ کرنا کس کا کام؟ سر اٹھائیے, مردوں کو زندہ کرنا کس کا کام؟ بولیے. خدا کا زندگی دینا, خدا کا موت دینا, خدا کا رزق دینا, خدا کا حیات دینا, خدا کا. جب یہ کام خدا کے ہیں اور اگر علی خدا ہے تو پھر یہ کون سی بڑی بات ہوئی؟ بڑی بات تو یہ ہے خدا نہ ہو کر خدا والے کام کرتا ہے. مظہر صفات الہیہ ہے علی. وہ آنکھ نہیں رکھتا, یہ عین اللہ ہے.
کچھ کہہ رہا ہوں، وہ ہاتھ نہیں لگتا یہ ید اللہ ہے، وہ چہرہ نہیں لگتا یہ وجہ اللہ ہے. یہ ہے علی. اذان گرامی قدر، خوش ہوا کریں، سجدے کیا کریں. اللہ نے آپ کو علی جیسا ایمان دیا ہے. یہی دشمنی تھی علی کی کہ کربلا تک چلتی چلتی آ گئی. اجڑ گیا نبی کا گھر، لٹ گئیں علی کی بیٹیاں. میں کہا کرتا ہوں بچ گیا خدا کا دین، لٹ گئی علی کی بیٹیاں. رونے کی رات ہے، جتنا گریہ کر سکتے ہیں کر لیجئے. اللہ جانے اگلے سال آپ میں سے اور ہم میں سے کوئی ہو یا نہ ہو. بہت بڑا مصائب پڑھنے کا حکم دیا ہے. حسین مولا نے اپنی نماز تہجد کی دعاؤں میں علی اکبر کو مانگا تھا. شرما کر نہ روئیے. بالخصوص آج اس مصائب پر نوجوانوں اور جوانوں کا رونے کا حق زیادہ ہے. میں نے کیا جملہ کہا؟ نماز شب کی دعاؤں میں امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اکبر کو مانگا تھا. اجرکم علی اللہ. حسین فرماتے ہیں جب بھی مجھے نانا کی زیارت کا اشتیاق ہوتا ہے نا تو میں اکبر کو دیکھتا ہوں. مدینے کے لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم یہ چاہتے تھے نا کہ آج کاش رسول کی زیارت نصیب ہو تو ہم مدینے کی گلیوں میں علی اکبر کو دیکھا کرتے تھے. وہ علی اکبر بابا کے پاس آ کر کہتے ہیں بابا علی اکبر کو مرنے کی اجازت دے دیجئے. اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑیے خدا کے لیے. اگر آج بھی نہیں روئیں گے تو پھر کب روئیں گے؟ اکبر کو مرنے کی اجازت دیجئے. جب کوئی اکبر پر روتا نہیں ہے نا تو بی بی فرماتی ہیں کہ تمہیں کیا پتا تم نے کون سا اکبر کو دیکھا تھا. اجرکم علی اللہ. نص موجود ہے جناب علی اکبر پر. جس طرح قرآن کی آیت ہوتی ہے نا اس طرح معصوم کا فرمان بھی نص ہوتا ہے. ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے گھر میں مجلس ہو رہی تھی. ایک ذاکر امام سے اجازت لے کر منبر پر گیا اور اس نے جناب علی اکبر کے مصائب پڑھنا شروع کیے. صف پر فرش پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بیٹھے ہیں. ذاکر جناب علی اکبر کے مصائب پڑھ رہا ہے. امام چیخیں مار مار کر رو رہے ہیں. امام چیخیں مار مار کر رو رہے ہیں اور ساتھ میں ایک صحابی بیٹھا ہے جس کا نام ابو بصیر ہے. وہ آنکھوں پر رومال رکھ کے آہستہ آہستہ رو رہا ہے. امام علی اکبر کے مصائب سن کر چیخیں مار مار کر رو رہے ہیں. جب امام نے دیکھا نا کہ یہ آہستہ آہستہ رو رہا ہے امام نے شانے پہ ہاتھ رکھ کر شانے کو ہلا کر کہا ابو بصیر روتا کیوں نہیں؟ اس نے کہا مولا یہ دیکھیے میرا رومال آنسوؤں میں تر ہے. مولا فرماتے ہیں مر جاؤں جملہ نہ کہہ سکوں. مولا فرماتے ہیں ابو بصیر علی اکبر پر رونے کا یہ حق نہیں ہے. اکبر پر ایسے رو جیسے میری دادی زہرا چیخیں مار مار کے رو رہی ہے. واہ اکبر اجرکم علی اللہ وعلیہ. جناب علی اکبر. اور سنیں گے عزادارو یہ علی اکبر کون ہے؟ ایک بہت بڑے مجتہد گزرے ہیں آیت اللہ مہدی بحر العلوم. بہت بڑے مجتہد اور ساتھ بہت بڑے روزہ خان بھی تھے. مجلس پڑھا کرتے تھے مصائب پڑھا کرتے تھے. جناب مہدی کو منع کیا گیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر پر علی اکبر کی شہادت نہیں پڑھنی. اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑیے.
جناب مہدی کو منع کیا گیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر پر علی اکبر کی شہادت نہیں پڑھنی. کچھ ظاہر عراق گئے, انہوں نے آیت اللہ مہدی کو بلایا اور بلا کر شب جمعہ آیت اللہ مہدی سے کہا قبر حسین پر ہمیں حسین کے اکبر کی شہادت سناؤ. آیت اللہ مہدی نے کہا کہ میں حسین کی قبر پر حسین کے بیٹے اکبر کی شہادت نہیں پڑھتا. انہیں بڑا مجبور کیا گیا, بڑا اصرار کیا گیا. آیت اللہ مہدی نے جا کر حسین کی قبر پر اکبر کی شہادت پڑھی, پڑھ کر واپس آ گئے, گھر آ کر سو گئے. رات کو جناب سیدہ خواب میں آئی اور آ کر کہا آیت اللہ آج کے بعد میرے حسین کی زری پر اکبر کی شہادت نہ پڑھنا. آیت اللہ مہدی نے ہاتھ جوڑ کر کہا بی بی کیا کوئی گستاخی ہو گئی, میں نے غلط پڑھ دیا. کہا آیت اللہ مہدی تو نے غلط نہیں پڑھا, جب سے تو پڑھ کے آیا ہے میرا حسین قبر کی کبھی اس دیوار سے کبھی اس دیوار سے ٹکرے مار رہا ہے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی الزہرا. اکبر آئے بابا کے پاس, بابا بابا اکبر کو مرنے کی اجازت دیجیے. میری طرف دیکھیے, اکبر کو مرنے کی اجازت دیجیے. حسین کہتے ہیں اکبر تو نے بڑے آرام سے مجھ سے مرنے کی اجازت مانگ لی, کاش تیرا کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا, کاش تیرا کوئی تجھ جیسا 18 سال کا جوان بیٹا ہوتا. مولا فرما دیا اکبر ایک لمحے کے لیے میرے مقام پہ خود آ اور خود کو میرے مقام پہ رکھ, مجھے اپنے مقام پر رکھ, اور یہ بتا اگر میں تیرا بیٹا ہو کر تجھ سے مرنے کی اجازت مانگتا تو تجھ پر کیا گزرتی. کہا نہیں بابا اب سب کو اجازت مل گئی, مجھے بھی اجازت دے دیجئے. عزاداروں مختصر کروں, جناب علی اکبر کو اجازت ملی. امام حسین نے کہا اکبر جا کر, اب یہ رونے کے لیے جملہ کافی ہوگا, جن کی چھوٹی چھوٹی اولادیں ہیں اور جن کی مائیں زندہ ہیں اللہ ان کی زندگی دراز کرے, ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. اکبر ایک دفعہ جا کر ماں سے اجازت لے لے. عزاداروں آپ جانتے ہیں نا اکبر کو جناب زینب نے پالا تھا. جناب علی اکبر جناب زینب کو ماں کہتے تھے, ماں سمجھتے تھے. حسین نے کہا اکبر ایک دفعہ جا کر ماں سے اجازت لے لے. اکبر کہتے بابا وہ تو میں لے آیا ہوں. اب امام نے رو کر کہا اکبر میں زینب کی بات نہیں کر رہا, میں اس لیلا کی بات کر رہا ہوں جو 18 برس سے اس انتظار میں ہے کہ ایک مرتبہ اکبر آ کر مجھے مانگ ہے. اجرکم علی اللہ. یہی رونے کا آگے جوانوں چیخے مار مار کے رو اکبر کو. ایک دفعہ جا کر ماں لیلا سے اجازت لے. اب میری طرف دیکھیے, جناب علی اکبر جناب ام لیلا کے خیمے میں آئے. اب آئے تو کیا دیکھا, جناب ام لیلا مصلی عبادت پر بیٹھی عبادت کر رہی ہیں. میری طرف دیکھیے جو رونا چاہتے ہو. ام لیلا مصلی عبادت پر بیٹھی عبادت کر رہی ہیں. جناب علی اکبر آئے, آ کر جب بیٹا جوان ماں سے کچھ مانگنا چاہے تو وہ کیسے مانگتا ہے, آ کر پیچھے سے جناب لیلا کے گلے میں باہیں ڈال دی. میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا, میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا. اکبر نے لیلا کے گلے میں باہیں ڈال دی. جناب لیلا نے مڑ کے دیکھا, اکبر اکبر تو آیا ہے, اکبر تو آیا ہے. کہا ہاں اماں میں آیا ہوں. کہا اکبر خیریت ہے. کہا اماں آج میں کچھ مانگنے آیا ہوں. اب جملہ سنیے, میں کچھ مانگنے آیا ہوں. کہا اکبر خیال سے مانگنا, یہ کربلا ہے مدینہ نہیں, تیرا بابا بڑا غریب ہو چکا ہے. اماں میں کچھ مانگنے آیا ہوں.
اماں میں کچھ مانگنے آیا ہوں. بیٹا اکبر خیال سے مانگنا، یہ مدینہ نہیں ہے، یہ کربلا ہے. کربلا میں تیرا بابا بڑا غریب ہو چکا ہے. کہا اماں میں کچھ اور نہیں، تجھ سے موت کی اجازت مانگنے آیا ہوں. مولا مجھے طاقت دے میں حسین کے اکبر کی شہادت پڑھ سکوں. عزادارو، مر جاتا ہے بندہ، یہ شہادت نہیں پڑھی جاتی. حسین کے اکبر کی شہادت. اماں اور کچھ نہیں مانگتا، بس مرنے کی اجازت لینے آیا ہوں. 18 سال کے بعد تصور کیجئے، ایک بیٹا آئے 18 برس کے بعد اور آ کر ماں سے مانگے بھی تو موت کی اجازت. اس ماں پر کیا گزری ہوگی، اس ماں پر کیا بیتی ہوگی. عزادارو، جناب ام لیلہ نے بھی اجازت دی. جناب امام حسین خیمے میں آ گئے، جناب زینب بھی خیمے میں آ گئی. اب امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا؟ اکبر کے سر پر امامہ باندھنا شروع کیا اور آیت پڑھی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ. پلڑا باندھتے جاتے ہیں، آیت پڑھتے جاتے ہیں، آخری پلڑا رہ گیا. حسین نے کہا قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. حسین نے اکبر کے سر پہ امامہ باندھا، اکبر کو وداع کرنے لگے. جناب سیدہ نے کہا اکبر ایسے نہیں، دیکھ میں 2 رویا کے تار باندھتی ہوں بیبیوں کی، تو گھوڑے پہ بیٹھ کے اس کے اندر بھی بیچ میں سے سب نکل جا. عزادارو، اکبر بیٹھے، اب چلنے لگے. اب علماء لکھتے ہیں، مقتل کی روایت ہے، اکبر خیمے سے ایسے نکلا جیسے کسی گھر سے جوان بیٹے کا لاشا نکلتا ہے. اکبر میدان میں گئے، ابھی چند فاصل قدم پہ گئے تھے کہ اکبر نے دیکھا پیچھے کوئی آ رہا ہے. جناب علی اکبر نے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ امام حسین دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں. اکبر رکے، کہا بابا ابھی تو الوداع کیا تھا. کہا اکبر کاش تیرا کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا. اکبر ایک مرتبہ مجھے مل لے، مجھے گلے سے لگا لے. اکبر گھوڑے سے نیچے آئے، بابا کو ملے، پھر وداع کیا، پھر چند قدم پر کے فاصلے پر گئے تھے، پھر پیچھے سے کسی کے آنے کی آواز آئی. اب جو اکبر نے پلٹ کر دیکھا تو سید سجاد عصا کا سہارا لے کر یہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں مہلن مہلن آخی، اے بھیا رک جا، بوڑھے بھائی سے تو ملتا جا. اجرکم علی اللہ، خدا کے لیے جہاں جگہ ملتی ہے وہیں پہ بیٹھ جاؤ. اکبر بوڑھے بھائی سے، بیمار بھائی سے تو ملتے جا. بیٹھ بھی نہیں طرف دیکھو، بیمار بھائی سے تو ملتا جا. اکبر سید سجاد سے ملے، دونوں نے گلے میں باہیں ڈالی، خوب روئے. اکبر وداع ہوئے، گھوڑے پر بیٹھے، میدان کربلا میں آئے، خوب حملہ کیا. پہلے حملے میں 120 ملائین کو واصل جہنم کیا. حملہ کر کے علی اکبر واپس آئے. کہا بابا اگر ایک قطرہ 2 گھونٹ پانی مل جائے نا تو میں جنگ کا نقشہ بدل دوں گا. حسین نے کہا بیٹا پانی تو نہیں ہے، لیکن حسین نے کیا کیا؟ اکبر یہ میری زبان منہ میں رکھ لے. اب جو حسین کی زبان اکبر نے منہ میں رکھی تو رو کر فوراً زبان کھینچی. کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ سوکھی ہے، ابھی نہ لانا، میں نے شہادت پڑھنی. بیٹھ جاؤ خدا کے لیے، مولا حسین کا واسطہ بیٹھ جاؤ، شہزادی زینب کا واسطہ بیٹھ جاؤ. خدا کے لیے بیٹھ جاؤ، خدا کے لیے بیٹھ جاؤ. ظلم کر رہے ہو، میری طرف دیکھیے خدا کے لیے. جب میں اشارہ کروں تب زلزلہ لانا.
अकबर ने बीमार भाई के गले में बाहें डाली, मेरी तरफ देखिए, बीमार भाई के गले में बाहें डाली, मैं मुख्तसर कर रहा हूं, गले में बाहें डाली, मिले, हुसैन ने जबान दी, जब खुश्क जुबान मुंह में गई फौरन खींच ली, कहा बाबा आपकी जुबान तो मुझसे भी ज्यादा खुश्क है। अब अली अकबर गए मैदान में, खूब लड़े, अज़ादारों जब गिरने लगे तो ये अली अकबर का इम्तियाज है, हर शहीद होने वाले ने हुसैन को मदद के लिए पुकारा, मामू मदद को, चचा मदद को, भैया मदद को, आका मदद को। जब अकबर घोड़े से गिरे तो मदद के लिए नहीं पुकारा, कहा अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, ए बाबा मेरा आखिरी सलाम। उलमा से पूछा गया, उलमा से पूछा गया ये अली अकबर ने बाबा को मदद के लिए क्यों नहीं पुकारा, सलाम क्यों नहीं किया, सलाम क्यों किया? सुनेंगे, उलमा लिखते हैं अकबर जानते थे कि मेरे बाबा सुबह से लाशें उठा के थक चुके हैं। अजोक मौलल्ला, जैसे ही हुसैन को सलाम किया, हुसैन दौड़े, कभी गिरते हैं कभी उठते हैं। अब जो रोने के लिए बैठे हो हुसैन उठकर गिर जाते हैं और रो रो कर कहते हैं अकबर मुझे नजर नहीं आ रहा, या अली मदद, या अली मदद, ए बाबा अली हुसैन की मदद को। हुसैन मैं मुख्तसर करूं, मौला अली अकबर के लाशे पे पहुंचे, मौला अली अकबर के लाशे पे पहुंचे, हुसैन अकबर के लाशे पे पहुंचे। हुसैन ने क्या मंजर देखा, अकबर ने एक हाथ सीने पे रखा हुआ, मैंने कहा आपने सुन लिया, अकबर ने एक हाथ सीने पे रखा हुआ। हुसैन कहते हैं अकबर, अकबर बेटा मेरे लाल ये हाथ सीने पे क्यों रखा हुआ है, जिनकी जवान औलाद है ये हाथ सीने पे क्यों रखा? कहा बाबा जालिम ने बर्छी मारकर बर्छी का फल तोड़ दिया था और कहा था सुना है हुसैन बड़ा साबिर है, सुना है हुसैन बड़ा साबिर है। जवान बेटे के सीने से जब बर्छी का फल निकालेगा तब पता चलेगा। हुसैन ने कहा अकबर अच्छा, उसने ये कहा था, अच्छा अकबर तू फखरे इस्माइल है, मैं फखरे इब्राहिम हूं। अब हुसैन ने बर्छी के फल में हाथ डाला, बर्छी को निकाला, जमीने करबला में जलजला आया। मैं कहूंगा इब्राहिम आओ आकर देखो हुसैन की आंखों पे पट्टी नहीं है। मैंने खत्म कर दिया, जब मैं इशारा करूं तब लाइएगा। बर्छी का फल निकाला, मेरी तरफ देखिए। हुसैन ने कहा अकबर, अकबर थोड़ा सा सांस लीजिए और फिर बड़ा गिरिया करना है। अकबर, अकबर, अकबर बेटा, जी बाबा कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बताओ। जिनकी छोटी छोटी बहनें हैं उनके लिए जुमला कह रहा हूं। अकबर, जी बाबा कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता बाबा को। कहा बाबा मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है, बस यही ख्वाहिश है, सुहरा से मिला दो। सुन लिया बाबा, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है, मुझे सुहरा से मिला दो। हुसैन ने कहा अकबर मेरी दो उंगलियों में देख। अकबर ने देखा, बाबा सुहरा नजर नहीं आई। कहा घर के सहन में देख, बाबा नजर नहीं आई। हुजरे में देख, बाबा नजर नहीं आई। नाने की कब्र पे देख, कहा बाबा नजर नहीं आई। अचानक अकबर की चीख निकली। कहा अकबर क्या देखा? कहा बाबा सुहरा मेरे कदमों पे मुंह रख के कह रही है अकबर 10वीं का वादा गुजर गया। अली अकबर 10वीं का वादा गुजर गया। अकबर की रूह
کفوں سے عنصری سے پرواز کی، حسین خیمے میں لاشاں لے کر آئے. اب جو خیمے میں آئے ام لیلا کو بلایا، کہا ام لیلا نہیں ہے. دوسرے خیمے میں گئے تو کیا عجب منظر تھا. لیلا کبھی خیمے کی اس دیوار سے، کبھی اس دیوار سے. اے زینب مجھے نظر نہیں آ رہا. اکبر رخصت ہو گئے، حسین کا وقت آ گیا، گھوڑے سے گرے، شبر نے گلا کاٹا. بی بی سکینہ نے کہا جب ذوالجناح واپس آیا، لے آؤ ذوالجناح واپس آیا. اے ذوالجناح کیا میرے بابا کو پانی پلایا؟ انگلی باغ زهرایت هرچی شد، انگلی باغ زهرایت هرچی شد. انگلی باغ زهرایت هرچی شد، انگلی باغ زهرایت هرچی شد. انگلی باغ زهرایت هرچی شد، انگلی باغ زهرایت هرچی شد. انگلی باغ زهرایت هرچی شد، انگلی باغ زهرایت هرچی شد. ذوالجناح چی شد بانی لا اله، حافظ دین حق، شاه کرب و بلا، انجیگر گوشه خاتم انبیا، ساده ساقیه حوض کوثر چی شد، ساده ساقیه حوض کوثر چی شد. انگلی باغ زهرایت هرچی شد، انگلی باغ زهرایت هرچی شد. ذوالجناح چی شد بانی لا اله، حافظ دین حق، شاه کرب و بلا، انجیگر گوشه خاتم انبیا، ساده ساقیه حوض کوثر چی شد، ساده ساقیه حوض کوثر چی شد. انگلی باغ زهرایت هرچی شد، انگلی باغ زهرایت هرچی شد. ذوالجناح شه مشرق نم کجاست، راحت جان و نور دو عینم کجاست، بے کس و بے برا در حسینم کجاست. مونس زینب زار و مستر چی شد، مونس زینب زار و مستر چی شد. انگلی باغ زهرایت هرچی شد، انگلی باغ زهرایت هرچی شد.
چی شد مونس زینب زار و مستر چی شد ان گل باغ زارای اتر 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 چی شد زلجنا از جگر یا کنان آمدی تیر و باران و هم خونچکان آمدی از سوی قتلگاه با فوغان آمدی شاه لب تشنسه پیامبر چی شد شاه لب تشنسه پیامبر چی شد زلجنا بگو ابن حیدر چی شد ان گل باغ زهرای اتر چی شد ان گل باغ زهرای اتر چی شد برادران پشت برین جا تیار کنین پشت برین جا تیار کنین ابن حیدر چی شد ان گل باغ زهرای اتر چی شد ان گل باغ زهرای اتر چی شد پسر برین جا تیار کنین پسر برین زلجنا از جگر یا کنان آمدی تیر و باران و هم خونچکان آمدی از سوی قتلگاه با فوغان آمدی شاه لب تشنسه پیامبر چی شد شاه لب تشنسه پیامبر چی شد ان گل باغ زهرای اتر چی شد ان گل باغ زهرای اتر چی شد زلجنا تو دیدی شر شاه را چون با خنجر جدا گردش بدقا از نبودی کند یاری از وفا بندرندم علم دار لشکر چی شد بندرندم علم دار لشکر چی شد برادران پسر برین جا تیار کنین پسر برین برادران جا تیار کنین ان گل باغ زهرای اتر چی شد ان گل باغ زهرای اتر چی شد زلجنا سکینه بود عشق باد از غم بابا یک خود ندارد قرار چشم سوی بیابان بود انتظار شاه مظلوم به یار و یاور چه شد شاه مظلوم به یار و یاور چه شد ان گل باغ زهرای اتر چی شد ان گل باغ زهرای اتر چی شد زلجنا چی شد خانیه لا اله حافظ دین حق شاه کرب و بلا انجیگر گوشه خاتم انبیا ساده ساکیه
حوض کوثر چی شد سلجنا سلجنا بول سلجنا بھائی میرا ہے کہاں بول سلجنا 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 بول سلجنا بھائی میرا ہے کہاں بول سلجنا 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 کے آنے سے حشر کا بپا سلجنا کے آنے سے حشر کا بپا پیر کے سر ہونے لگی بی بی سیدہ خاک سر پہ ڈال کے دیتی رہی صدا خاک سر پہ ڈال کے دیتی رہی صدا سلجنا سلجنا چپ ہو کیوں مرتجس بول سلجنا تیروں سے چلنی میرے بول سلجنا چپ ہو کیوں مرتجس بول سلجنا تیروں سے چلنی میرے بول سلجنا سلجنا سر جھکائے خون میں تک ہے سلجنا خیموں کے در پہ کرا وار ہو وفا تین دولت آنکھوں میں مولانا رہا تین دولت آنکھوں میں مولانا رہا سلجنا چپ ہو کیوں مرتجس بول سلجنا تیروں سے چلنی میرے بول سلجنا چپ ہو کیوں مرتجس بول سلجنا تیروں سے چلنی میرے بول سلجنا سلجنا بی بی ڈرے خیمہ سے دیتی ہے یہ صدا بے زباں کو دکھ نہ دو اے فوج اشکیا سلجنا ہے مرکبے صدق مصطفیٰ سلجنا ہے مرکبے صدق مصطفیٰ سلجنا سلجنا چپ ہو کیوں مرتجس بول سلجنا تیروں سے چلنی میرے بول سلجنا چپ ہو کیوں مرتجس بول سلجنا تیروں سے چلنی میرے بول سلجنا سلجنا تین دن کے پیاسے پہ ہر مولا حسین نوح کرتی سیدہ کرتی رہی وہ بین کانتے ہیں قبر میں شاہ مشرق ہے کانتے ہیں قبر میں شاہ مشرق ہے سلجنا سلجنا چپ ہو کیوں مرتجس بول سلجنا تیروں سے چلنی میرے بول سلجنا چپ ہو کیوں مرتجس بول سلجنا تیروں سے چلنی میرے بول سلجنا سلجنا ایک طرف خیمے میں سکینہ بے قرار اٹھ کے روتی رہی بابا کو زار زار دو دلاسا گر سکینہ سے ہے تم کو پیار دو دلاسا گر سکینہ سے ہے
کہتی تھی یہ محبوب میت سے لپٹ گئے ہائے ہائے علی اکبر ارمان ناؤں کی پوشاک شہانی ارمان ناؤں کی پوشاک شہانی افسوس کے رسائی نہ تجھ کو یہ جوانی ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر کہتی تھی یہ محبوب میت سے لپٹ گئے ہائے ہائے علی اکبر اتنا تو ذرا چہرو تمہیں دولہا بنا دوں اتنا تو ذرا چہرو تمہیں دولہا بنا لوں بس ایک جھلک سحر کی صبح کو دکھا دوں چین کی خواہر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر کہتی تھی یہ محبوب میت سے لپٹ گئے ہائے ہائے علی اکبر علی 18 برس حال کے پروان چڑھایا 18 برس حال کے پروان چڑھایا وہ گیسو والا ہی میرا خون نہایا یہ کیا ہوا دل بر ہائے 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 علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر کہتی تھی یہ محبوب میت سے لپٹ گئے ہائے ہائے علی اکبر تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی مر جائے گی سغرا جو خبر تیری سنے گی اب کیا کروں دل بر ہائے ہائے اکبر ہائے ہائے علی اکبر
شریعت سے لپٹ گئے آئے آئے علی اکبر پہلے کوئی کام باز پہ اٹھے جاتے تھے بیٹا پہلے کوئی کام باز پہ اٹھے جاتے تھے بیٹا اب اتنی صداؤں پہ بھی پہلو نہیں بدلا کیا ہو گیا دل بر اے علی جان پدر اے علی نور نظر شبیہ پیغمبر شیر دلاور اے علی اکبر اے علی جان پدر اے علی نور نظر شبیہ پیغمبر شیر دلاور اے علی اکبر اے علی جان پدر علی اکبر اے علی جان پدر اے علی نور نظر شبیہ پیغمبر شیر دلاور اے علی اکبر اے علی جان پدر اے علی نور نظر علی تم کو یوں لڑتے ہوئے دیکھ کر سمجھیں گے کہ میرے نانا اگر لڑتے تو کیسے لڑتے جا کے میدان پسر توڑ دشمن کی کمر شبیہ پیغمبر شیر دلاور اے علی اکبر اے علی جان پدر دلاور اے علی اکبر اے میرے شمس و قمر اے میرے لخت جگر شبیہ پیغمبر شیر دلاور اے علی اکبر اے میرے شمس و قمر اے میرے لخت جگر شبیہ پیغمبر شیر دلاور اے علی اکبر اے علی جان پدر علی علی اکبر تین حملے جو کیے یک شور اٹھا کھا کے برچھی گر گھوڑے سے زمین پر اکبر آ گئی کیسی خبر ہو گئے خون میں تر شبیہ پیغمبر شیر دلاور اے علی اکبر اے علی جان پدر شیر دلاور اے علی اکبر اے میرے شمس و قمر اے میرے لخت جگر شبیہ پیغمبر شیر دلاور اے علی اکبر اے میرے شمس و قمر اے میرے لخت جگر شبیہ پیغمبر شیر دلاور اے علی اکبر اے علی جان پدر علی اکبر لاش خیمے کی طرف شاہدی لے کے چلے آئے اس وقت ہے درویش یہ زینب کی صدا ہوا ویران پسر میری دنیا میرا گھر شبیہ پیغمبر شیر دلاور اے علی اکبر اے علی جان پدر السلام علیک یا حسین یا حسین السلام علیک یا حسین یا حسین